یہ مال فے میں جو تقسیم ہے آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس میں حصہ رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضابطہ کچھ نہیں، گورنمنٹ کا اختیار ہے، گورنمنٹ جو جس طرح سے چاہے تقسیم کرے گی۔ حضور کے زمانے میں گورنمنٹ حضور کی، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روک دو۔ اور یہ حصے کیوں؟ تو کہا یہ حصے اس لیے ہیں، فوج کو یہ مال اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر یہ مال فے بھی فوج کو دیا جائے گا تو پورے ملک کے چند ہاتھ مالک ہو کر رہ جائیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مال تمام لوگوں میں گردش کرے۔ تو وہ اسلام میں بھی دونوں پہلو ہیں، وہ کمپلیٹلی کیپٹلزم کا قائل نہیں ہے۔ اگر کمپلیٹلی کیپٹلزم کا قائل ہوتا تو یہ مال گردش ہونے چند ہاتھوں میں ان کو بلاک ہو جانے دیتا ہے۔ کیپٹلزم تو یہی ہوتا ہے کہ مال چند ہاتھوں میں بلاک ہو جاتا ہے، اور اسلام ایسا کمیونزم اور سوشلزم کا بھی قائل نہیں ہے جیسا آج دنیا میں ہے۔ یہ جو دنیا میں کمیونزم ہے وہ کمیونزم کیا ہے؟ ایکوالٹی ہے، ایک سب کو برابر کر دو۔ سب کو برابر کرنے کی دو شکلیں ہیں بھائی، ایک تو یہ کہ ہر ایک کے جیب میں $100 ہو جائیں، کسی کے پاس 99 نہ رہے، کسی کے پاس 101 نہ رہے، سب کے جیب میں $100 ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو انہوں نے کیا ایک بہت بڑی میز بچھائی اور سب سے کہا جس کے جیب میں جتنے ڈالر ہیں سب میز پر رکھ دو۔ سب کے جیب خالی کر دیے، کہا جاؤ ایکوالٹی ہو گئی، تم سب برابر ہو گئے۔ کمیونزم اس کا نام ہے کہ سب کی جیبیں خالی کروا کر ٹیبل پر رکھ دی، کہا یہ سب گورنمنٹ کی ہو گئی اور جاؤ ایکوالٹی، تم سب برابر ہو گئے۔ میرے بھائیو، ایسی ایکوالٹی کو اسلام نہیں مانتا کہ سب کی جیبیں خالی کر دی اور پھر سب کو کہا جاؤ تم برابر ہو گئے۔ اور اس طرح بھی ہو جاتے تو ٹھیک تھا، مگر اب بھی نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے جو چودھری ہیں انہوں نے کچھ نوٹیں ادھر گھسا رکھی ہیں، کچھ ادھر گھسا رکھی ہیں، کچھ ادھر گھسا رکھی ہیں، اور چپکے ان کے پاس مال ہے۔ کمیونزم میں بھی بڑے لوگوں کے پاس ہے پیسے۔ کمیونزم میں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مال سے خالی ہیں، سب حکومت کے پاس چلا گیا ہے، کسی کے پاس اپنی شخصی ملکیت کچھ نہیں ہے، نہیں جو ٹھاٹ کرنے والے وہاں بھی ٹھاٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کمیونزم جس طرح کی ایکوالٹی کرتا ہے وہ کبھی قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں جس طرح کا کیپٹلزم ہے اسلام اسے بھی نہیں مانتا۔ اسلام نے ایک بیچ میں اقتصادی اکانومی نظام پیش کیا ہے جس میں کیپٹلزم پر بھی چوٹ پڑتی ہے، جس میں کمیونزم کی بھی رعایت ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کی رعایت، تھوڑی سی اس کی رعایت۔ وہ شخصی ملکیت کو بھی مانتا ہے، شخصیتی ملکیت ماننے کے بعد میں ان شخصی مالکوں کے پاس تمہارے پاس اتنا مال ہو گیا، اتنی زکات نکالو، اتنا صدقہ فطر نکالو، غریبوں کو پہنچاؤ۔ وہ اس مال کی رولنگ بھی کرنا چاہتا ہے، انہیں پھیلانا بھی چاہتا ہے، اور چند ہاتھوں میں مال کو سمٹنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی طریقے پر مرد اور عورت کی مساوات کا مسئلہ ہے، اسلام بھی مساوات مانتا ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن بھی مساوات مانتا ہے، مگر ان کی مساوات اور ہے، اسلام کی مساوات اور ہے، اور ان کی جو مساوات ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی مساوات ہے، وہ کبھی قیامت تک بھی مساوات کر نہیں سکتے۔ کر لو، جیسی عورت ہے ویسا ہی مرد کو بناؤ، اور جیسا مرد ہے ایسا ہی عورت کو بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ عورت کی داڑھی نہیں ہے، مرد کی منہ دو، قدو دیکھو اکول ہو گئے، یہ تو کر دیا انہوں نے کہ عورت کی داڑھی نہیں ہے، تو عورت کی داڑھی تو کیسے اگائیں، اسے تو اگا نہیں سکتے، تو انہوں نے مرد کی منہ دی، کہا دیکھو اکول ہو گئے، ہاں ہو گئے، چلو اچھا۔ پستانوں کو کیا کرو گے؟ مرد کی تو عورت کے پستان ہے، مرد کے کیسے لگاؤ گے؟ دیکھو عاجز ہو گئے۔ عورت بچہ جنتی ہے، مرد تو نہیں جن سکتا، بچہ مرد سے کیسے جنواؤ گے؟ نہیں کر سکتے۔ عورت کا بدن نازک اندام ہے، مرد اسٹرانگ ہے، اس کا سخت، کرو ایکول، نہیں کر سکتے۔ عورت کی میں حسن ہے، یہ خاص طرح کی جاذبیت ہے، مرد میں وہ چیز نہیں ہے، کرو برابر، نہیں کر سکتے۔ برابری قائمیں کریں گے، بولنے میں برابری کریں گے، ترک یہ جواب دے گا وہ بھی جواب دے گا، یہ جواب دے گا وہ بھی جواب دے گا، کہ دونوں برابر ہیں۔ اور برابری قائمیں کریں گے، برابری کو یہ بھی کام کرنے جاب پر جائے گی، یہ بھی جاب پر جائے گی۔
یہی برابریاں ہیں. باقی اللہ نے جو فطرت دونوں کی الگ رکھی ہے ان دونوں کی فطرت کو ایک نہیں کر سکتے ہو. اسلام نے برابری کا تصور ہی الگ دیا ہے. اسلام میں برابری کا تصور ہے. یہ قرآن کریم میں ایک جگہ مسئلہ ہے. قرآن کریم میں مسئلہ ہے کہ جب طلاق ہوگی تو عدت عورت گزارے گی, مرد عدت نہیں گزارے گا. سوال پیدا ہوگا وائے, کیوں عورت کیوں عدت اکیلی گزارے, مرد کیوں نہ گزارے, دونوں بیٹھے. اگر عدت گزارنی دونوں بیٹھے, یہ کیا بات ہے کہ مرد تو گھومتا پھرتا جا رہا ہے اور عورت عدت میں بیچاری بیٹھی ہے. پھر عورت تو عدت پوری ہونے تک نکاح نہیں کر سکتی اور مرد تو دوسرے دن نکاح کر لیتا ہے. یہ کیا ناہمواری ہے, یہ سوال پیدا ہوا ہے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے اندر مرد بیوی کو نکاح میں واپس لے سکتا, رجعت کر سکتا ہے, بیوی رجعت نہیں کر سکتی. پھر سوال پیدا ہوگا وائے, یہ کیا بات ہے؟ جب نکاح بنتا ہے تو میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے, ایجاب قبول سے نکاح ہوتا ہے, اور جب اب رجعت میں واپس لینا ہے تو مرد واپس لے سکتا, عورت نہیں لے سکتی. یہ کیا بات ہے؟ یہ دو سوال پیدا ہوئے ہیں. جہاں قرآن کریم میں یہ آیتیں ذکر ہوئی ہیں, یہ احکام ذکر ہوئے ہیں, وہاں یہ دو سوال پیدا ہوئے ہیں. جب یہاں تک پہنچے ہو تو بیچ میں ایک مسئلہ اور سمجھ لو. یہ جو طلاق ہے اس کو بھی ویسٹرن سیویلائزیشن یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو طلاق دے سکتا, عورت طلاق نہیں دے سکتی. یہ تو ایکوالٹی نہیں رہی. اور رائٹ, یہ تو طلاق ایک رائٹ ہے, یہ رائٹ مرد کو ہے, یہ رائٹ عورت کو بھی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ صرف مرد کو طلاق دینے کا رائٹ ہے, عورت کو نہیں؟ تو میرے بھائیوں اسے سمجھ لو, یہ کوئی رائٹ فائٹ نہیں ہے, یہ طلاق کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. یہ طلاق کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. گھر میں آگ لگ گئی ہے, بھاگنا ہے, کہاں سے بھاگیں گے؟ ایمرجنسی ایگزٹ سے بھاگو. طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ جب گھر میں فیملی لائف کے اندر آگ لگ جائے تو اب بھاگنا ہے. تو اب ایمرجنسی ایگزٹ کوئی ہر طرف تھوڑی ہوگا کہ بیک سائڈ پر بھی ایمرجنسی ایگزٹ ہے, رائٹ سائڈ پر بھی ہے, لیفٹ سائڈ پر ہے اور فرنٹ سائڈ پر بھی ہے. سبھی جگہ ایمرجنسی ایگزٹ تھوڑے ہوتے ہیں. ایمرجنسی ایگزٹ تو کسی ایک مناسب جگہ ایک طرف ہوتی ہے. اس لیے وہ شریعت نے ایک جگہ مناسب سمجھی, اس ایمرجنسی ایگزٹ مرد کو دی ہے کہ وہ اگر آگ لگے اور فیملی کو تحلیل کر دینا ہو اور ڈیزالو فیملی کو کر دینا ہو تو وہ کر سکتا ہے. ہمارا مکان ہے, اس کے پیچھے جو ہے پیچھے زمین فلاٹ ہے اور ادھر کسی دوسرے کا مکان ہے, ادھر کھائے ہے. اب ہم ایمرجنسی ایگزٹ کہاں رکھیں گے؟ ادھر تو نہیں رکھ سکتے, ادھر تو دوسرے کا گھر ہے. ادھر نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ ادھر تو کھائے ہے. اگر ہم آگ میں سے گھر میں آگ لگیں گے بھاگیں گے تو گڑے میں گریں گے. یہ جو پیچھے وال ہے اسی میں ایمرجنسی ایگزٹ رکھیں گے کیونکہ آگے فلاٹ زمین ہے, ایک دم نکل کے بھاگ جائیں گے. اب یہ دیوار نے مقدمہ کیا کہ میں خالی ہوں, میرے یہاں ایمرجنسی ایگزٹ کیوں نہیں؟ یہ دیوار نے کیس کر دیا کورٹ میں کہ میرے اندر ایمرجنسی ایگزٹ کیوں نہیں بنائی مکان بلڈر نے. تو بھئی یہ کہیں گے دیوار سے کہ اری بی تیری طرف ہم ایمرجنسی ایگزٹ رکھیں کیسے, تیرے آگے تو کھائے ہے. اگر تیرے یہاں ایمرجنسی ایگزٹ رکھیں گے لوگ بھاگیں گے تو آگ سے تو بچ جائیں گے مگر کھائی میں گریں گے. یہ سمجھنے کی مثال ہے اور یہ بالکل غور کر کے سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے غور کر کے سمجھ لو. طلاق کوئی رائٹ نہیں. رائٹ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفع ہو. رائٹ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفع ہو. طلاق میں کیا نفع ہے؟ نکاح ہاں یہ ایک رائٹ ہے, اس میں نفع ہے. لیکن طلاق میں کیا نفع ہے؟ طلاق تو ایک مجبوری میں ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے اس کو بھی سکون ملا, اسے بھی سکون ملا. گھر میں لڑائی ٹنٹا جھگڑا, سارا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا, تو وہ روز روز کی لڑائی جھگڑا الگ ہو گئے تو یہ تو کوئی نفع نہیں ہے. لہذا طلاق کوئی رائٹ ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ طلاق کوئی رائٹ نہیں ہے, وہ تو ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اور اس میں شریعت نے یہ سمجھا کہ جب نکاح کو ڈیزالو کرنا ہوگا تو مرد اس کا بہتر فیصلہ کر سکے گا, عورت اس کا بہتر فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے جذباتیت اس میں ہوتی ہے, اس کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے. اور بچے چیمے اس کے دماغ کو ویسے ہی خراب کیے رہتے ہیں, اس کا دماغ ویسے ہی الجھا ہوا ٹینشن میں رہتی ہے, پریشان رہتی ہے.
اس لیے وہ جذبات میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے بہتر فیصلہ مرد کر سکتا ہے، اس لیے مرد سے کہا کہ بھئی یہ طلاق دے۔ اور عورت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ عورت طلاق دے ہی نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، عورت کا بھی طلاق دے سکتی ہے، مگر عورت طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کا وہ خود نہیں دے سکتی ہے، وہ اپنا مسئلہ قاضی کے پاس لے جائے گی۔ اسلامی ملک میں جو قاضی ہے اپنا مسئلہ قاضی کے پاس لے جائے گی، اور قاضی طلاق دینا چاہے گا، مناسب عورت کا پوری بات سنے گا، اور سن کر کے قاضی یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینی چاہیے تو وہ شوہر سے کہے گا طلاق دو، تو عورت کا حق قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے، عورت کا بھی حق ہے مگر وہ خود اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اس کو قاضی کے پاس جا کر کے اسے استعمال کرنا ہوگا۔ تو اب قاضی کی رائے اور عورت کی رائے دو ملیں گے تو غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ آج کل تو مرد بھی جذباتی ہو گئے ہیں، جب طلاق دیتے ہیں تو گن اٹھا کر کے 3 پھیر ایک دم دھڑا دھڑ 3 پھیر مارتے ہیں، 3 پھیر سے کم کوئی طلاق دیتا ہی نہیں۔ تو مرد بھی تو جذباتی بیوقوف ہو گئے ہیں، درحال ہے کہ اسلام میں طلاق دینے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ ایک پاکی میں، ایسی پاکی جس پاکی میں مرد نے عورت سے صحبت نہیں کی، ایسی پاکی میں صرف ایک طلاق دو، بس پھر آگے دوسری تیسری دو ہی مت۔ اور اگر تمہیں بہت شوق ہے دوسری تیسری دینے کا تو رکو، یہ جب پاکی ختم ہو کر حیض آئے وہ گزر کر پھر جب پاکی آئے تو اس پاکی میں دوسری دو، پھر وہ پاکی ختم ہو کر پھر حیض آئے، پھر حیض کے بعد پھر پاکی آئے تب تیسری دو۔ ایک پاکی میں 2 یا 3 طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، ایک پاکی میں 2 یا 3 طلاقیں دینا گناہ کبیرہ ہے، ایک مجلس میں 2 یا 3 طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، ایک جملے میں منہ سے دھڑ دے کر 3 طلاقیں دے دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ یہ پرابلم اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس غلط طریقے کی کوئی سزا یہاں گورنمنٹ دے نہیں سکتی، اور جو مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں وہاں بھی مسلمانوں حکومتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں بھی یہ بے اعتدالی چل رہی ہے، ورنہ یہ بے اعتدالی جو شوہر کرے گا 2 یا 3 طلاق ایک ساتھ دے گا، ایک مرتبہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی اور پورے ملک میں اس کی تشہیر کی جائے گی کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہے، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، سارے ملک کا دماغ درست ہو جائے گا، آگے کوئی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ حضور کے زمانے میں ایک آدمی نے 3 طلاقیں ساتھ دے دی تھی، حضور کے زمانے میں 3 طلاق ایک آدمی نے ساتھ دے دی تھی، تو حضور کو اس قدر غصہ آیا تھا کہ حضور مجمع میں کھڑے ہوئے تقریر فرمائی، اور یہاں سے تقریر فرمائی کہ یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم نے اللہ کی کتاب کا کھلواڑ شروع کر دیا؟ ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میں مرا نہیں ہوں، ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، ابھی سے تم نے اللہ کی کتاب کا کھلواڑ شروع کر دیا۔ اتنی سخت تقریر کی تھی، لرز گئے تھے صحابہ اس تقریر کو سن کر۔ تو ایسی 1-2 کو سزا دے دی جائے گی اس غلط برتاؤ پر، اور پورے ملک میں اس سزا کی تشہیر کر دی جائے گی تو لوگ مسئلہ بھی جان لیں گے اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے بھی رک جائیں گے۔ یہ تو جو صورتحال بگڑ گئی ہے اس لیے بگڑ گئی ہے، تو بگڑی ہوئی صورت پر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سوال ہے کہ مرد بھی تو ایسا کرتے ہیں، وہ تو کوئی سرپرست نہیں رہا ہمارا اوپر، اور اوپر سرپرست نہیں رہا اس لیے صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اس کو تو چھوڑو۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد چاہے گا سوچ کر غور کر کے استخارہ کر کے اسے طلاق دینی، پہلے استخارہ کرے گا، استخارہ کر کے اگر اس پہ اللہ نے دل مطمئن کیا تو اب ایسی پاکی میں جس میں بیوی سے صحبت نہیں کی ہے اس میں 1 طلاق دے گا، تھوڑی تو گزارے گی، عدت پوری ہو چلے جائے گی۔ اور عورت طلاق چاہتی ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے گا۔ حضور کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، میں نے ایک جگہ اور سنایا تھا، ایک صحابیہ ہیں حضرت سہلہ بنت سہیل، وہ اور ان کے شوہر ہیں ثابت بن قیس بن شماش، گھر سے فجر کے وقت دونوں ایک ساتھ اٹھ کر ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت سہلہ حضور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب حضور نماز پڑھ کر اپنے گھر میں جانے لگا تو اندھیرے میں دیکھا کوئی کھڑا ہے۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سہلہ ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا لا انا ولا ثابت، میں ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو حضور نے پوچھا بھی دیکھو مسجد میں ثابت ہے، پوچھا گیا تو وہ بھی موجود تھے، وہ دوڑے ہوئے حاضر ہوں۔ حضور نے پوچھا تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟
تو اس کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ کل یہ اپنے دوستوں کی پارٹی میں آ رہے تھے. سنو بہت عجیب بات ہے. اس نے کہا کہ کل یہ اپنے دوستوں کی پارٹی میں آ رہے تھے اور میری نظر پڑ گئی تو تمام میں سب سے ٹھیکنے یہی تھے. اس وقت سے میرے دل میں ان کی نفرت بیٹھ گئی. اور یہ آپ کے صحابی ہیں. دیکھو یہ اصل میں مضمون ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ہیں اور میں آپ کے کسی صحابی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا, اس لیے یہ نفرت بڑھے اس سے پہلے میں ان سے الگ ہو جانا چاہتا ہوں. کیا پوائنٹ ہے؟ صحابی کی اب شوہر ہے لیکن شوہر ہونے کا صحابی تو ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے صحابی ہیں اور میں آپ کے کسی صحابی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتی, اور ان کی نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے. ان کے دوستوں کی پارٹی میں نے سب سے ٹھنگنا دیکھا ہے. اب یہ ان کے ساتھ میں رہوں گی تو دن بدن میری یہ نفرت بڑھتی رہے گی. تو یہ شوہر کی نہیں تو اللہ کے رسول کے صحابی کی نفرت ہوئی, اور میں آپ کے صحابی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتی, اس لیے میں ان سے الگ ہو جانا چاہتی ہوں. اب حضور بھی کھڑے ہیں, یہ بھی کھڑی ہیں, شوہر بھی کھڑا ہے. عجیب قصہ. حضور کچھ سوچ رہے ہیں شاید حضور کو ایسی بات ارشاد فرماتے کہ ان کا دل غبار صاف ہو جاتا ہے, دل کا میل دور ہو جاتا ہے, نفرت بیٹھ دور ہو جاتی ہے, ایسا کچھ ہو جاتا. مگر حضرت ثابت نے جلدی کی اور جلد بازی سے کام دیا اور وہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے تو ان کو مہر میں ایک باغ دے رکھا کھجور کا. تو اس کا پٹ سے انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو مجھے مہر میں باغ دیا ہے وہ باغ ویسا کا ویسا میرے پاس ہے, میں نے اس میں کوئی گھٹایا نہیں ہے, اس میں اور مزید درخت لگائے ہیں اور وہ سارا باغ میں آپ کو واپس کرتی ہوں. حضور نے فرمایا 2 طلاق. وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے طلاق دے دی. قصہ ختم. گھر سے ساتھ آئے تھے, گھر الگ الگ گئے. تو عورت کو چاہیے طلاق دی. حضور کے پاس گئی, حضور قاضی تھے, ان سے جا کر کہا کہ مجھے طلاق چاہیے, مجھے اس شوہر سے نہیں رہنا, کیوں یہ دشواری پیش آ گئی ہے کہ میں اللہ کے رسول کسی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھوں گی تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا, میرا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. اور اب مہر واپس کرنے تو سارا باغ مہر کا واپس کر دیا انہوں نے ایک جملے میں, اور اس کو بڑھایا تھا, بڑا ہوا باغ واپس کر دیا. تو مجھے تو اس قصے میں یہ سنانا ہے, اور یہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چاہے گی تو یہ قصہ قاضی کے پاس لے جائے گی, اور قاضی اگر سمجھے گا کہ عورت کو واقعی دشواری ہے, وہی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو قاضی شوہر سے طلاق دلوا دے گا, قاضی شوہر کو دینی پڑے گی. تو شوہر خود طلاق دے سکتا ہے, عورت قاضی کے پاس جا کر کے وہ طلاق لے سکتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ طلاق کو جو رائٹ کہا جاتا ہے وہ رائٹ ہی نہیں ہے. اور دیکھو رائٹ نہیں اسی وجہ سے نکاح میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے اور طلاق دونوں کی رضامندی سے نہیں ہوتی. بہت سی مرتبہ شوہر طلاق دینا چاہتا, عورت نہیں لینا چاہتی, عورت لینا نہیں چاہتی مگر شوہر نے طلاق دے دی, ہو گئی. بہت سی مرتبہ عورت نے جا کر قاضی سے طلاق لے لی, شوہر نہیں دینا چاہتا مگر طلاق دینی پڑے گی اور ہو جائے گی. طلاق میں دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی, نکاح میں دونوں کی رضامندی ہوگی, طلاق میں نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہوتا ہے آپس کی خوشی اور رضامندی کے ماحول میں, باہم رضامندی اور خوشی کے ماحول میں نکاح ہوتا ہے, اور رضامندی اور خوشی کے ماحول میں دونوں فریقوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. چنانچہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کہیں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعات یہ پیش آتا ہے کہ بارات گئی تھی اور لڑائی ہو گئی اور بارات خالی آ گئی, ایسا بھی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آتا ہے. لیکن زیادہ تر سب نکاح جو بارات جاتی ہے وہ نکاح کر کے دلہن لے کر آتی ہے, کیونکہ رضامندی اور باہمی محبت کے ماحول میں نکاح ہوتا ہے, اس میں باہم دونوں فریق رضامند ہو سکتے ہیں. اور طلاق کبھی باہمی رضامندی کے ماحول میں نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی لڈو پکا کر پلیٹ میں رکھ کر میاں بیوی کھاتے رہے اور طلاق دیتے رہے, ایسا نہیں ہوا کرتا. طلاق عام طور پر نا اتفاقی کے ماحول میں ہوتی ہے, ناراضگی کے ماحول میں ہوتی ہے, جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے. ایسے ماحول میں اگر یہ شرط کر دو کہ طلاق بھی دونوں کے اتفاق سے ہوگی تو انشاءاللہ قیامت تک کوئی طلاق ہو ہی نہیں سکے گی, کوئی قیامت تک طلاق ہو ہی نہیں سکے گی. اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جو ہندوؤں کے یہاں کرنا پڑتا وہ کرنا پڑے گا کہ جب شوہر مرے گا تو بیوی کو بھی ستی ہونا پڑے گا, شوہر کی چیتا کے اندر جل مرنا پڑے گا. تو اس لیے طلاق میں دونوں کی رضامندی نہیں. بعض مطلب شوہر طلاق, عورت نہیں چاہتی طلاق مگر شوہر اگر دینا چاہتا دے دے گا,
بعض مرتبہ عورت طلاق چاہتی، شوہر نہیں چاہتا، مگر عورت چاہتی وہ قاضی کے جا کے طلاق لے لے گی. دونوں کی رضامندی طلاق میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ طلاق نا اتفاقی کے ماحول میں ہوتی ہے، اور نا اتفاقی کے ماحول میں دونوں کی رضامندی شرط کی جائے تو ممکن نہیں.